پوری دنیا سے وائس پرابلم پھر یہی کہا جا رہا ہے۔ اب میں امید کرتا ہوں کہ اب وائس پرابلم نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اب آپ کنٹینٹ پر توجہ دیں، آج کے موضوع کی طرف۔ ذکر کے ساتھ نعت پڑھ سکتے ہیں کیا؟ عزیزان گرامی قدر، سوالات کی طرف بھی ہم چلیں گے۔ آپ کچھ دیر کے لیے پہلے عنوان پر تھوڑی سی بحث ملاحظہ فرما لیں۔ کچھ دیر ہم عنوان پر غور کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی سوالات کی طرف بھی ہم ضرور چلیں گے۔ آج کا جو عنوان ہے، جیسا کہ کل بھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا، اسی کے چند پہلو آپ کی خدمت میں آج بھی رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلا عنوان آج کا یہ ہے کہ زنا کہتے کس کو ہیں۔ جب تک ہم تعریف نہیں سنیں گے، زنا کہتے کس کو ہیں، ہم سمجھیں گے نہیں، جانیں گے نہیں، اس سے بچنا ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل ہوگا۔ زنا کہتے کس کو ہیں، اس کو پہلے ہم سمجھ لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی سوالات بھی آپ کے پروگرام میں شامل ہم انشاءاللہ تعالی ضرور کریں گے۔ زنا کہتے کس کو ہیں؟ اقام علاقۃ جنسیۃ غیر مشروعۃ دون زواج۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرد اور عورت کا بغیر نکاح کے ایک دوسرے سے جنسی تعلق استوار کرنا، اس کو کہتے ہیں زنا۔ بغیر نکاح کے جنسی تعلق استوار کرنا، اس کو زنا کہتے ہیں۔ وہ جنسی تعلق کی الگ الگ نوعیتیں ہیں۔ وہ میسیجز کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، اور ٹیکسٹ کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، اور وہ فون کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، اور وہ پھر آج کل اس کو کہہ رہے ہیں ڈیٹنگ کے ذریعے بھی ایسا ہو سکتا ہے، اور اس کی بہت سی صورتیں ہیں۔ عزیز دوستو، ہر اس کام سے مسلمان کو بچنے کی ضرورت ہے جو کسی بھی غیر لڑکی سے کسی بھی قسم کا تعلق بندہ جوڑے، یہ زنا ہی کا حصہ ہوگا۔ نہیں، وہ زنا تو آخری حد ہے۔ تو انسان کے حوالے سے اللہ پاک نے نظروں کا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے واضح طور پر ارشاد فرمایا تھا، کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، آج پھر اس کو میں دہراتا ہوں۔ حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کتب اللہ علی کل عضو حظہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کے جسم کے ہر عضو کے مزہ لینے کو اللہ تعالیٰ نوٹ فرما رہا ہے۔ کتب اللہ علی کل عضو حظہ من الزنا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے اعضاء جسمانی جب کبھی بھی غیر محرم کے ذریعے بغیر نکاح کے اگر لذت حاصل کرتے ہیں، کوئی بھی عضو لذت حاصل کرے، چاہے وہ کان لذت حاصل کریں گانوں کو سن کر، چاہے وہ آنکھ لذت حاصل کرے بے حیا اور گندے ویڈیوز دیکھ کر، اسی طرح چاہے وہ ہاتھ لذت حاصل کریں کسی کو چھو کر، تو یہ سارے کے سارے زنا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، کتب اللہ علی کل عضو حظہ من الزنا۔ حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر عضو کے زنا کو اللہ تعالیٰ نوٹ کر رہا ہے۔ بطور مثال حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں، فالعین تزنی وزناہا النظر۔ حضور فرماتے ہیں، دیکھو آنکھ بھی زنا کرتی ہے، اور اس کا زنا غیر محرم کی طرف نظر کرنا ہے، یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ اور اس زمانے میں اس زنا کا ریشیو بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اس کی وجوہات بھی ہیں۔ اس کی پہلی وجہ کیا ہے؟ اس زمانے میں سیل فون یہ آنکھوں کے زنا کا سب سے ذریعہ بنا ہوا ہے۔ سیل فون آنکھوں کے زنا کا سب سے بڑا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، زنا کے حوالے سے اب میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کروں گا کہ زنا کے کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ زنا کے رشتہ دار کون ہیں، زنا کے دوست کون ہیں، کن چیزوں سے زنا عام ہوتا ہے۔ پہلی چیز میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ بے پردگی جب کسی معاشرے میں بڑھتی ہے تو پھر زنا بھی پھیلنے لگتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خواتین کو گھر میں بیٹھنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ دور جاہلیت کی طرح اے عورتیں تم اتراتے ہوئے زمین پر نہ پھرا کرو۔ بغیر کسی مقصد کے عورتوں کا باہر نکلنا یہ انتہائی معیوب بات ہے۔ حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو دیکھا کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بے پردگی، چاہے وہ باہر آپ بولیں گے عورتوں کو اگر باہر نہیں نکلنا چاہیے تو ٹک ٹاک کے ویڈیوز ضرور بنانے چاہیے، یہ اس سے بڑے درجے کی بے پردگی ہے۔ عورت ہے، عورت کا مطلب ہے چھپانے کی چیز، ظاہر کرنے کی چیز عورت نہیں، چونکہ جب عورت ظاہر ہوتی ہے تو پھر زنا معاشرے میں پھیلتا ہے، اور عورت اپنے آپ کو مستور کر لیتی ہے تو زنا خود بخود تھمنے لگتا ہے، مٹنے لگتا ہے، ختم ہونے لگتا ہے۔ تو زنا کا
کا پہلا سبب، زنا کا پہلا رشتہ دار میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، وہ تھا بے پردگی۔ دوسرا رشتہ دار جو زنا کا ہے وہ شراب۔ تیسرا رشتہ دار جس کی وجہ سے زنا عام ہوتا ہے وہ ہے فواحش کی اشاعت۔ فواحش کی اشاعت کا مطلب یہ ہے کہ بے حیائیوں کی چیزوں کو معاشرے میں عام کرنا۔ چوتھا جو زنا کی طرف مائل کرنے والا سبب ہے وہ ہے موسیقی، گانے اور گانے والے اور گانے والیاں، اور پھر یہ ساری چیزیں جن کی وجہ سے انسان گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اسی طرح زنا کی طرف مائل کرنے والا ایک سبب ہے رقص۔ رقص کا مطلب ہے ڈانس۔ آج کل آپ دیکھیں گے کہ ڈانس کے باضابطہ پروگرام چل رہے ہیں اور خاندان کے لوگ اس کو جمع ہو کر ایک ساتھ دیکھ بھی لیا کرتے ہیں۔ رقص میں ہوتا کیا ہے، انسان اپنے جسم کے اعضاء کو ہلاتا ہے، ناچتا ہے، اور اس سے ہوتا کیا ہے، انسان کے اندر جنسی جذبات بھڑکا کرتے ہیں۔ اسی لیے رقص بھی زنا ہی کا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک رشتہ دار ہے۔ اسی طرح تصویر کشی، تصویریں اور ویڈیوز اور بے حیائی کی جتنی چیزیں ہیں، یہ سب کے سب زنا کے رشتہ دار ہیں، اور یہ ساری کی ساری چیزیں زنا عام کرنے کا ذریعہ ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زنا کو روکا کیسے جائے۔ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ جب اتنا خطرناک یہ گناہ ہے، اتنا سنگین یہ گناہ ہے، اس کو روکنے کا کیا طریقہ ہے، زنا کو روک ہم کیسے سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ قانون مضبوط ہو۔ اسلام میں جو قانون زنا کے حوالے سے بنایا گیا وہ انتہائی ٹائٹ قانون ہے، وہ انتہائی خطرناک قانون ہے۔ وہ قانون کیا ہے؟ زنا اگر غیر شادی شدہ کرے تو اللہ پاک نے قرآن مجید کے سورۃ النور میں ارشاد فرمایا فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے غیر شادی شدہ اگر زنا کا مرتکب ہو جائے تو اس کو 80 کوڑے مارو، 80، چاہے وہ مرد اور عورت کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہو تو دونوں کو مارو، اور اگر عورت پر ظلم ہوا ہو تو عورت تو کوڑوں سے محفوظ رہے گی، مگر وہ مرد جس نے یہ گناہ کا ارتکاب کیا ہے اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ میرے دوستو آپ خود غور فرمائیں، جب کسی کو 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں یا 80 کوڑے مارے جاتے ہیں تو پھر اس کا حال کیا ہوگا، آپ خود اندازہ لگائیں۔ یہ سب کچھ چھپ چھپا کر نہیں ہوگا، معاشرے کے سامنے ہوگا، پبلک کے سامنے ہوگا، مجمع کے سامنے ہوگا، لوگوں کے سامنے ہوگا، تاکہ جتنے دیکھنے والے ہیں، جتنے نوجوان اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، ان کے دلوں میں ہیبت پیدا ہو، قانون سخت ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ اس حرکت کا ارتکاب اگر کوئی شادی شدہ بندہ کرے، اس کے پاس ایک آپشن ہے، وہ ہے بیوی کی موجودگی میں کوئی زنا کرتا ہے تو پھر اس کو 180 کوڑے نہیں مارے جائیں گے، بلکہ گڑھا کھودا جائے گا، اطراف و اکناف پتھر جمع دیے جائیں گے، اور اس کے بعد سارے مسلمان اکٹھا ہو جائیں گے اور پھر بڑے بڑے پتھر لے کر اس کو مارنا شروع کیا جائے گا۔ کب تک اس کو پتھر مارے جائیں گے؟ تب تک کہ وہ مر نہ جائے۔ یہ زنا کی سزا ہے جو اسلام نے دی ہے۔ جب یہ قانون ایک مرتبہ بن جاتا ہے اور اس پر عمل آوری شروع ہو جاتی ہے، اگر کوئی بندہ کسی بندے کو زنا کی حد میں دیکھے اور پتھر کھاتا ہوا دیکھے، میں آپ کو اللہ کی قسم کھا کر عرض کرتا ہوں، اگر کوئی اس منظر کو ایک مرتبہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا نا تو پھر زندگی بھر گناہ کی طرف اور زنا کی طرف مائل نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں ہو کیا رہا ہے کہ ہمارے ہاں بالخصوص ہندوستان میں آپ دیکھیں گے کہ اس کا ریشو بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہر منٹ میں بچیوں کے ریپس ہو رہے ہیں اور بچیوں پر ہاتھ ڈالے جا رہے ہیں، ان کی عزتوں سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ اس کا بنیادی ریزن کیا ہے؟ قانون کے اندر وہ جو سختی ہونی چاہیے وہ ہمارے ہاں نہیں۔ زنا کو ہمیں روکنا ہے تو سب سے پہلے قانون زیادہ سے زیادہ مضبوط بنانا ہوگا۔ جس قدر قانون مضبوط ہوگا اور اس پر ایکشن کے لیے ہمارے ہاں کورٹوں میں کبھی 5 سال لگ جاتے ہیں، کبھی 10 سال لگ جاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایکشن اسی وقت لینا چاہیے جب کوئی بندہ اور کوئی مجرم پکڑا جائے۔ ہمارے ہاں جب یہ ایکشن ہوگا، قانون مضبوط ہوگا تو زنا کا ریشو خود بخود کم ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ تعلیم و تربیت، اس حوالے سے بھی ماں باپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہمارے ہاں ہو کیا رہا ہے، بچوں کو ماں باپ چونکہ بہت چاہتے ہیں، ہر قسم کی آزادی اپنے بچوں کو دیتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ کی آزادی بھی اپنے بچوں کو آج کل ماں باپ دے رہے ہیں۔ جب سے یہ نیٹ آیا ہے آپ دیکھیں گے کہ اس قدر گندگیاں نوجوان دیکھ رہے ہیں، دیکھنے کے بعد جب ان کو اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے کوئی جائز راستہ نہیں ملتا تو پھر انسان ناجائز راستوں کی طرف مائل ہو جایا کرتا ہے۔ تو تربیت، تعلیم ماں باپ کی، معاشرے کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں پر گہری نظر رکھیں۔ بالخصوص اگر آپ نے اپنے بچوں کو سیل فون دلایا ہے اور وہ بچے غیر شادی شدہ ہیں، 13-14 سال کی عمر سے لے کر جب تک شادی نہ ہو جائے، ماں باپ اگر ہیں اور سلامت ہیں
تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے سیل فون کو رات میں ضبط کریں اور اس کو اپنے پاس رکھیں۔ ٹیلی ویژن ہے، ٹیلی ویژن کو بھی اپنے بچوں کے کمروں میں نہ رکھیں، بلکہ ٹیلی ویژن کو بھی، چونکہ آج کل ٹی وی بھی بہت اسمارٹ ہو گئے ہیں، ٹیلی ویژن کو بھی ایسی جگہ پر لگائیں جہاں پر کوئی ہر پورے گھر کی نظر پڑتی ہو۔ تنہائی میں بچے کو ٹی وی لگا کر دے دینا یا تنہائی میں بچے کے حوالے سیل فون کر دینا۔ اب سیل فون کام کیا کریں؟ بچیوں کو کام سیل فون سے دن میں ہوتا ہے، نوجوانوں کو کام سیل فون سے دن میں ہوتا ہے۔ آپ ان کو دن میں ان کے پاس سیل فون رکھیں، رات میں ایک لاکر رکھیں اور راتوں میں فون ضبط کر کے ان کو لاکروں کے حوالے کر دیں۔ اگر آپ اس طرح کریں گے تو پھر بچوں کی جوانی کی حفاظت ہوگی، ورنہ یہ زنا کے بڑھتے ہوئے ریشو کو ہم ختم نہیں کر پائیں گے۔ تیسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں اجتماعی جو ماحول ہے اس ماحول کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہماری